السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں ہوں ثنا، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا اسماء الحسنی ہے وہ ہے المالک۔ وہ بہت ہی خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آخر ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے میں جو سب سے زیادہ نام ہمیں مدد دیتا ہے وہ ہے مالک۔ مالک لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے اور اس کے معنی مالک، حاکم، مالک العالمین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام مالک کی فضیلت ہمارے دین اسلام میں اہم اور انمول ہے۔ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک ہے جو اس کی سلطنت اور ملکوت کی بے حدی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ ساری کائنات اس کی سلطنت ہے، اور یہ پوری کائنات کے پرے بھی جتنی کائنات ہیں، جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ سارے اس کی حد سلطنت میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خداوند کا مالک ہونا یا خدا کا مالک ہونا۔ یہ اسماء الحسنی میں سے ایک ہے اور مخصوص برکتوں کا حامل ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے روزگار میں برکت، رزق کی برکات، امن و امان، صحت و تندرستی اور حفاظت ملتی ہے۔ اس طرح اس نام کو روزانہ پڑھنے سے جو ہے اس کی فضیلت اور برکات کے اطراف کو بھی ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے۔ مالک کی فضیلت اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی بہت بلند ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت دفعہ اور بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ یہ لفظ اپنا حق ادا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑ کر ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اردو زبان میں ہم بہت بار مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں، یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک، جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جائیداد کے مالک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جو مالکیت کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے یہ لفظ جسٹیفائی صرف اپنے آپ کو مالک یوم الدین میں کرتا ہے۔ اللہ کے نام المالک لفظ کا مطلب اللہ کا مالک یا حاکم ہونا ہے۔ اس کی فضیلت کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت، حاکمیت اور سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب مالکی یوم الدین ہونا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین ہیں، وہ جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں۔ تو اس میں ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے وہ میری بات کی وضاحت سے کے اینڈ پر آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی جزا اور سزا کا دن، حق و باطل میں فرق کریں گے وہ، یعنی مومنوں اور کافروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ لیکن مومنوں کے اندر بھی فرق کیا جائے گا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنی برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن فیصلہ کرتے ہیں، ہماری عام معلومات کے مطابق، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی عام معلومات کے مطابق جو شخص یا جو شخصیت یا جو بھی نمایاں انسان ہے یا جو بھی نمایاں چیز ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، تو اس کو ہم قاضی کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو ہم قاضی کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو جج کہتے ہیں۔ تو جج جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اپنے لیے استعمال کیا، یا اپنے لیے قاضی کیوں نہیں استعمال کیا، مالک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ مالکی یوم الدین کی بجائے قاضی یوم الدین بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو قاضی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ گناہ دیکھے گا، پھر اس کے بعد گواہوں کو دیکھے گا، گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر وہ ایک انسان کو جزا یا سزا کا فیصلہ سنا دے گا کہ تم جو ہے وہ تمہیں پھانسی ہوگی یا تمہیں عمر قید ہوگی یا تمہیں جو بھی۔ وہ گواہوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو بچا لیں یا اس کو جو ہے موت کے منہ میں بھیج دیں، لیکن قاضی کے اپنے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس انسان کو، گنہگار انسان ہے اگر بے شک، تو اس کو معاف کر دے یا اس کے لیے اپنی طور پہ کوئی سزا ڈھونڈ لے۔ اسے ہمیں قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ قاضی کے پاس عام زبان میں اختیار نہیں ہوتا۔ یہیں پہ غور طلب کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک اسی لیے استعمال کیا کہ مالک کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے کہ وہ جزا یا سزا کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اسی لیے اپنے آپ کو مالکی یوم الدین کہلوایا کہ قیامت والے دن وہ چاہیں گے تو گنہگار کو بھی معاف کر دیں گے، وہ چاہیں گے تو نیکیوں والے کو بھی جہنم کی سزا مل سکتی ہے اس کی کسی ایک کوتاہی کی وجہ سے۔ تو یہی سب سے بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی اس نام کو جو جسٹیفائی کرتی ہے چیز، کہ مالک جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اختیار والا ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے۔ وہ چاہیں گے تو ہمیں ہماری غلطیوں، سارے گناہوں کی معافی دے دیں گے ہماری کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر۔
وہ چاہیں گے تو ہماری ساری نیکیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، معمولی سی کوئی گناہ، کوئی ایسی بات جو انہیں پسند نہ آئی ہو۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں شرک والے کو ہر صورت معاف نہیں کروں گا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا، اگر ہم یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں یا اس کی طرف لوٹ جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسی لیے اس مالک میں ایک خوشخبری ہے، وہ یہی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں قیامت والے دن اگر تم میرے پاس نیک عمل لے کر آؤ یا نیک خواہشات لے کر آؤ یا یہی سوچ کر آؤ کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ یہی خوشخبری مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں کہ وہ مالک ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، مرضی سے معاف کر دے گا، مرضی سے سزا بھی مل سکتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ با اختیار ہے، یا اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے۔ کوئی ان کی بات پر، کوئی ان کے حکم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا اس دن، نہ کسی میں اتنی ہمت ہوگی، نہ کسی کو اس طرح کی سوچ آئے گی، کیونکہ ہم اس دن یہ اقرار کر چکے ہوں گے کہ وہ ہمارے مالک ہیں، تو کیوں نہ وہ مالک یوم الدین کے اقرار جو ہے وہ ہم اس دنیا میں ہی کر لیں، یہیں پہ کامیاب ہو جائیں۔ بس یہی ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں پوشیدہ رکھی ہے کہ آپ دل سے میری اس چیز کو مان لیں کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی آپ کو جزا دے سکتا ہوں، میں ہی آپ کو سزا دے سکتا ہوں، میں ہی نوازنے والا ہوں، میں ہی چھیننے والا ہوں، میری مرضی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ انسان پھر اس چیز سے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کی اہمیت کو مان لیں تو ہمارے اندر سے خود سری نکل جائے، اگر ہم دل سے اس بات کو مان لیں تو ہمارے اندر سے خود سری نکل جائے، شیطان کا جو غلبہ آ جاتا ہے، جو ہمیں غرور میں آ جاتے ہیں، کہ ایک اکڑ میں آ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، کیونکہ پھر ہم تو اس چیز کو مان چکے ہوں گے کہ نہیں، کوئی ہے، کوئی ذات ہے چلانے والی اس کائنات کو، وہ مالک ہے ہر چیز کی۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ابھی اللہ کرے کہ ہمارے اندر جو ہے نا، ہماری رہتی سانسوں تک ہمارے اندر بن جائے، پیدا ہو جائے، ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی اس نام کی جو ہے فضیلت کو مان لیں، پہچان لیں، اور جتنا ہو سکے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے نام کے ساتھ، ایک اگلے اسم کے ساتھ، ایک اگلے اسم کی فضیلت کے ساتھ۔ جتنا ہو، یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ رہی ہوں، غور کر رہی ہوں، آپ کے لیے بھی میں اسی لیے یہ بار بار کہتی ہوں کہ پڑھیں، اس کو غور کریں۔ اسماء الحسنی کو جتنا میں پڑھتی جا رہی ہوں اتنا اللہ تعالیٰ سے میری محبت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ناموں کو پڑھ کے اس کی طرف جانے کا دل کرتا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھ آتا، اس کی فضیلت سمجھ آتی ہے، اس کی اس کائنات میں جو فضیلت ہے، ان ناموں کی برکت سے، ان ناموں کے معنی سے اس کی ذات کو اصل میں پہچان مل رہی ہے میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی اور قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔